السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یعنی موت کے فرشتے سے پوچھا، اسرائیل تم اتنے دنوں سے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہو، کیا تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے، کسی کی جان لیتے ہوئے ترس آیا تھا؟ تو اسرائیل نے عرض کیا، یا اللہ، میں آپ کے حکم سے تمام لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور اتنے دنوں سے میں لوگوں کی جان نکال رہا ہوں، لوگوں کی روح قبض کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ، مجھے 2 مرتبہ روح قبض کرتے ہوئے بہت ترس آیا تھا، اور میں نے سوچا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو ٹال دیتا اور ان کی جان بخش دیتا، لیکن اے اللہ، تیرا حکم تھا جو میں بجا لایا اور ان کی روح قبض کر لی۔ ایک مرتبہ ایک نومولود بچہ اپنی ماں کے ساتھ سمندر میں جہاز کے ساتھ غرق ہو رہا تھا، جہاز پانی میں ڈوب رہا تھا، اور اس میں وہ نومولود بچہ اور اس کی ماں سوار تھے، اور آپ کا حکم ہوا کہ اس بچے کے ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اے اللہ، مجھے اس وقت اس بچے پر بہت ترس آیا تھا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس ڈوبتی جہاز میں، پانی میں ڈوبتی جہاز میں یہ اکیلا بچہ کیسے رہے گا؟ اے اللہ، اس وقت مجھے بہت ترس آیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے تب ترس آیا جب شداد نے دنیا میں جنت بنا کر تیار کر لی، اور جب وہ جنت کے، اپنی مصنوعی جنت کے دروازے پر پہنچا اسے دیکھنے کے لیے، تو اللہ، تیرا حکم ہوا کہ شداد کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اللہ، مجھے اس وقت بھی شداد کے اوپر بہت ترس آیا تھا کہ اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھ پایا، کاش کہ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتا۔ کیسے کیسے ارمان دل میں لیے یہ دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ اللہ، مجھے اس وقت بھی بہت ترس آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں ایک ہی لوگ پر 2 مرتبہ ترس آیا، وہ پانی میں ڈوبتی جہاز میں جو بچہ تھا جس کے ماں کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تھا میں نے، وہ بچہ یہی شداد ہے جس کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں ترس آیا تھا جب وہ اپنی مصنوعی، اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کو اس ڈوبتی ہوئی جہاز سے بچا کر اسے بادشاہت عطا کی اور تمام مال و دولت سے نوازا، لیکن اس شداد نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور وہ اتنا ظالم ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ اسی میں اس نے دوزخ اور جنت دونوں بنوا ڈالی۔ لیکن دوستوں، کوئی بندہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق کتنی بھی طاقتور ہو جائے، اللہ کے سامنے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے، ہمیں کوئی مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ سے روگردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب پکڑ کر لے گا، کب رسی کو ٹائٹ کر دے گا، یہ کوئی نہیں جانتا، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بندہ کتنا بھی پاورفل ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مقام و مرتبہ پا کر، دولت پا کر، عہدہ پا کر اللہ کے حکموں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے،
ورنہ یہ چیزیں اللہ جب چاہے گا ہم سے چھین لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔